السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو میرے چینل وائس آف دی نیٹو پر خوش آمدید۔ آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ قسمت وہ کون سی نشانیاں ہوتی ہیں جو ہمیں بتاتی ہیں کہ ہماری قسمت میں کچھ تبدیلی آنے والی ہے، ہمارے فیوچر میں کچھ تبدیلی آنے والی ہے۔ یقیناً کچھ نشانیاں ہوتی ہیں جو ظاہر ہوتی ہیں۔ زندگی کے سفر میں بعض اوقات ایسے موڑ آتے ہیں جب ہر طرف اندھیرا چھا جاتا ہے۔ ایسا ہوتا ہے نا؟ دعائیں مانگتے انسان تھک سا جاتا ہے، خواب ٹوٹتے ہیں، امیدیں بکھر جاتی ہیں اور دل میں سوال اٹھتا ہے کہ آخر کب وہ لمحہ آئے گا جب قسمت ہم پر مسکرا دے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کبھی بندے سے دور نہیں ہوتی، بلکہ وہ خاموشی سے اس کی تقدیر کو سنوار رہی ہوتی ہے۔ ہم تو صرف ظاہر دیکھتے ہیں، مگر اللہ وہ سب دیکھتا ہے جو ہم نہیں دیکھ سکتے۔ کبھی کبھی اللہ آزمائشوں کے پردے میں اپنی رحمت کو چھپا دیتا ہے تاکہ بندہ صبر کرے، سنور جائے، اور جب وقت آئے تو وہ سب کچھ عطا کیا جائے جس کا وہ اہل بن چکا ہے۔ ایسے مواقع پر کچھ نشانیاں ظاہر ہونے لگتی ہیں جو اشارہ دیتی ہیں کہ اللہ کی مدد اور تقدیر کی تبدیلی قریب ہے۔ یہ وہ لمحے ہیں جب قسمت آپ پر مہربان ہونے لگتی ہے۔ سب سے پہلی نشانی، یہ سب سے پہلی اور سب سے مضبوط نشانی ہے، جب انسان پر مشکلات بڑھنے لگیں، راستے بند ہونے لگیں اور ہر کوشش ناکام ہوتی ہوئی نظر آئے، پھر بھی دل میں ایک پرسرار سکون ہو، تو سمجھ لیجئے یہ وہ لمحہ ہے جب اللہ آپ کے قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں، بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ یہ آیت دراصل امید کا دروازہ ہے۔ جب قسمت بدلنے لگتی ہے تو اس سے پہلے اللہ بندے کو آزمائش سے گزارتا ہے۔ کیوں؟ آپ کے ذہن میں سوال آتا ہوگا کہ کیوں؟ آخر ایسا کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ بندے کو آزمائش سے کیوں گزارتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بغیر امتحان کے ترقی ممکن ہی نہیں ہے۔ جیسے ایک بیج زمین میں دبایا جاتا ہے اندھیرے میں مٹی کے نیچے، لیکن وہی اندھیرا اسے ایک دن روشنی کی طرف لے جاتا ہے۔ اسی طرح جب آپ کی زندگی میں تکلیفیں بڑھنے لگیں تو یقین رکھیں کہ اللہ آپ کی روح کو نئی روشنی کے لیے تیار کر رہا ہے۔ دل کا مطمئن رہنا، دعا میں یقین کا قائم رہنا، یہ سب اس بات کی علامت ہے کہ تقدیر بدلنے کے قریب ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ جب تمہاری دعائیں دیر سے پوری ہوں تو سمجھ لو اللہ تمہارے لیے بہتر وقت چن رہا ہے۔ یہ سکون، یہ اندرونی اطمینان دراصل اللہ کی طرف سے خاموش پیغام ہوتا ہے کہ تمہارے لیے کچھ بڑا لکھا جا چکا ہے، بس ابھی وقت نہیں آیا۔ اسی لیے تو مومن کا دل طوفان میں بھی پرسکون رہتا ہے، کیونکہ اسے یقین ہوتا ہے کہ میرا رب میرے ساتھ ہے۔ اب ہم چلتے ہیں کہ دوسری نشانی کون سی ہے۔ دوسری نشانی وہ ہے کہ جب دل اچانک نیکی اور توبہ کی طرف مائل ہونے لگے۔ زندگی میں بعض اوقات اچانک دل بدل جاتا ہے۔ وہی دل جو دنیا کی طرف مائل تھا اب نماز، قرآن اور ذکر الہی کی طرف جھکنے لگتا ہے۔ یہ تبدیلی کوئی عام بات نہیں، یہ قسمت کے بدلنے کی سب سے روشن علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ جس بندے کے لیے بھلائی چاہتا ہے اس کے دل میں ہدایت کا چراغ روشن کر دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا کرتا ہے۔ یہ رغبت، توبہ، دعا اور نیکی کی طرف دراصل رحمت الہی کا دروازہ کھلنے کی نشانی ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ بندہ اس کے قریب آئے تاکہ وہ اس پر اپنی نعمتیں نازل کرے۔ بندہ جب گناہوں سے تھک جاتا ہے تو ایک دن وہ روتا ہے، توبہ کرتا ہے، سجدے میں گر جاتا ہے، اور یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب آسمان پر اعلان ہوتا ہے، میرے بندے نے میری طرف لوٹ کر آنا شروع کر دیا ہے۔ اسی لمحے سے قسمت کی لکیر بدلنے لگتی ہے،
کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ توبہ کے بعد زندگی میں عجیب سکون، نئی راہیں اور اندیکھی آسانیاں پیدا ہونے لگتی ہیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ نے آپ کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے ہیں۔ جو بندہ سچے دل سے اللہ کی طرف پلٹتا ہے، اللہ نہ صرف اس کے گناہ مٹا دیتا ہے بلکہ اس کی تقدیر بھی بدل دیتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب اللہ بندے کے حق میں نئی کہانی لکھنا شروع کر دیتا ہے۔ یاد رکھیے گا، دنیا کی ہر چیز بن مانگے مل جاتی ہے۔ اگر آپ نہیں بھی مانگیں گے تو آپ کو ملے گی، لیکن ہدایت وہ واحد چیز ہے جو بن مانگے نہیں ملتی۔ آپ کو ایک قدم اٹھانا پڑے گا اللہ کی طرف، لیکن یقین رکھیں کہ آپ ایک قدم اٹھائیں گے تو اللہ 10 قدم آپ کی طرف آئے گا، لیکن وہ پہلا قدم آپ نے خود اٹھانا ہے۔ تیسری نشانی کیا ہے؟ تیسری نشانی جب پرانے رشتے، حالات یا چیزیں ٹوٹنے لگے۔ یہ نشانی اکثر لوگ غلط سمجھتے ہیں۔ ہم جب دیکھتے ہیں کہ کوئی رشتہ ختم ہو گیا ہے، کوئی موقع ہاتھ سے نکل گیا ہے یا کوئی دروازہ بند ہو گیا ہے، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید قسمت ہم سے روٹ گئی ہے، لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس ہوتی ہے۔ کبھی کبھی اللہ ہماری زندگی سے کچھ لوگوں یا چیزوں کو اس لیے نکالتا ہے تاکہ ہم بہتر چیزوں کے لیے جگہ بنا سکیں۔ جیسے ایک درخت پرانے پتوں کو گرا دیتا ہے تاکہ نئے پتے نکل سکیں، ایسے ہی اللہ پرانے تعلقات، نوکریاں یا حالات ختم کر کے نئی تقدیر لکھتا ہے۔ قرآن کہتا ہے اور ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور تمہارے حق میں بہتر ہو۔ یہ آیت ایک مکمل زندگی کا سفر ہے، کیونکہ ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ جو چیز ہمیں مل رہی ہے کیا وہ ہمارے لیے بہتر ہے، اور جو چیز ہمیں نہیں ملی وہ ہمارے لیے بہتر نہیں تھی۔ یہ صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ بعض اوقات کسی موقع کا چھن جانا، کسی تعلق کا ختم ہونا یا کسی خواب کا ٹوٹ جانا دراصل اللہ کی طرف سے حفاظت ہوتی ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ وہ راستہ تمہیں نقصان دیتا، اس لیے وہ تمہیں روک دیتا ہے۔ اسی لیے جب پرانے دروازے بند ہونے لگیں تو روئیں نہیں بلکہ شکر ادا کریں، کیونکہ اللہ صرف وہ چیز چھینتا ہے جو تمہارے لیے بہتر نہیں ہے۔ زندگی کے کچھ موڑ ایسے بھی ہوتے ہیں جہاں اللہ کہتا ہے اب وقت آ گیا ہے کہ تم اس مرحلے سے آگے بڑھو، اور وہ تمہیں نئے راستوں پر لے جاتا ہے جن کے بارے میں تم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ جب یہ تبدیلیاں آنے لگتی ہیں سمجھ لیجئے کہ قسمت آپ پر مہربان ہونے والی ہے۔ اللہ آپ کو ایک بند کمرے سے نکال کر کھلے آسمان کی طرف لے کر جا رہا ہے۔ جب زندگی میں اندھیرا بڑھتا ہے مگر دل میں سکون رہتا ہے، جب دل توبہ اور نیکی کی طرف جھکنے لگتا ہے، جب پرانے حالات ٹوٹنے لگیں، یہ تینوں چیزیں اس بات کی علامت ہے کہ اللہ آپ کے قریب ہے اور آپ کی تقدیر لکھنے میں مصروف ہے۔ قسمت کا بدلنا شور سے نہیں، خاموش تبدیلیوں سے شروع ہوتا ہے۔ پہلے دل بدلتا ہے، پھر حالات بدلتے ہیں۔ پہلے یقین پیدا ہوتا ہے، پھر راستے پیدا ہوتے ہیں۔ پہلے اللہ آپ کو آزماتا ہے اور پھر اللہ آپ کو نوازتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ دعا قبول نہیں ہوئی، مگر دراصل اللہ کہتا ہے میں سنتا ہوں لیکن میں تمہارے لیے بہترین وقت پر تمہیں یہ وہ چیز دوں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے میں دعا کے قبول ہونے کی فکر میں نہیں تھا کرتا، میں صرف دعا کرنے کی توفیق پر خوش ہوتا ہوں، کیونکہ جب اللہ توفیق دیتا ہے تو قبولیت بھی قریب ہوتی ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، یعنی کہ دعا مانگنے کی جو ہوتی ہے توفیق وہ بھی سب کو نصیب نہیں ہوتی۔ تو اگر آپ دعا مانگ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے دعا کی قبولیت بھی بہت قریب ہے۔ یہی وہ ایمان ہے جو قسمت کو بدل دیتا ہے۔ جب بندہ اللہ پر مکمل بھروسہ کر لیتا ہے تو کائنات اس کے لیے بدلنے لگتی ہے۔ اگر آپ اس وقت کسی آزمائش، رکاوٹ یا اداسی سے گزر رہے ہیں تو مایوس نہ ہوں، یہ سب اس بات کا اشارہ ہے کہ اللہ آپ کے قریب ہے۔ وہ آپ کو سنوار رہا ہے، تیار کر رہا ہے تاکہ جب عطا کرے تو وہ نعمت آپ کے لیے رحمت ہو نہ کہ زحمت بنے۔
قسمت کا دروازہ کبھی اچانک نہیں کھلتا، پہلے اللہ آپ کے اندر وہ تبدیلی پیدا کرتا ہے جو اس دروازے کو کھولنے کے قابل بناتی ہے۔ یاد رکھیں، اللہ کبھی کسی دل کو یوں نہیں جگاتا جب تک اس کے لیے کوئی انعام تیار نہ ہو۔ اگر آپ یہ تینوں نشانیاں اپنے اندر محسوس کرتے ہیں، سکون، دل میں نیکی کی طرف رجحان اور زندگی میں پرانے دروازوں کا بند ہونا، تو خوش ہو جائیں، کیونکہ یہ سب اس بات کی علامت ہے کہ قسمت آپ پر مہربان ہونے والی ہے۔ آج کی زندگی ہمیں یہی سکھاتی ہے کہ جو چیز ہمیں جلدی چاہیے، اللہ اسے ٹھیک وقت پر دیتا ہے۔ ہم جلدی میں ہوتے ہیں مگر اللہ حکمت میں۔ ہم دعا مانگتے ہیں اور اللہ کہتا ہے صبر کرو، میں تمہیں اس سے بہتر دوں گا۔ کبھی زندگی میں جو چیز نہیں ملتی وہ چھیننے کے لیے نہیں، بچانے کے لیے ہوتی ہے۔ اللہ تمہیں کسی نقصان سے بچا رہا ہوتا ہے اور تم سمجھتے ہو کہ وہ تمہیں روک رہا ہے، در حقیقت وہ تمہیں محفوظ کر رہا ہوتا ہے۔ زندگی کا ہر موڑ یہی سبق دیتا ہے کہ اللہ کے فیصلے ہمیشہ بہترین ہوتے ہیں، چاہے وہ اس لمحے سمجھ نہ آئے۔ ہمیں صرف بھروسہ رکھنا ہے، یقین قائم رکھنا ہے اور دعا جاری رکھنی ہے، کیونکہ آخرکار اللہ کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، وہ صرف بہترین وقت کا انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ اے اللہ، ہمیں ان نشانیوں کو پہچاننے کی توفیق دے، ہمارے دلوں میں یقین، زبان پر شکر اور اعمال میں اخلاص پیدا فرما، اور جب تو تقدیر بدلے تو ہمیں ان بندوں میں شامل کر جو صبر کے بعد تیرے انعام کے حقدار ہیں۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ، جزاک اللہ خیر۔